السلام علیکم جی. آج پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک وہ دن تھا جب منتخب وزیر اعظم کو عدلیہ نے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے طلب کیا. یہ ایک سو موٹو کیس کا معاملہ تھا جو آرمی پبلک سکول پشاور کے بچوں کے قتل عام جو ہوا تھا، میسیکر جو ہوا تھا، اس کے حوالے سے لیا گیا تھا. والدین کا یہ اصرار رہا ہے، وہاں کے جو شہداء بچے ہیں ان کے والدین کا یہ اصرار رہا تھا اور رہا ہے اور آج کے دن تک ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی لیپس تھا اور سیکیورٹی کے ذمہ داران جو تھے ان کو لایا جائے. صوبائی حکومت بھی اس کے اندر تھی پرویز خٹک صاحب کی، اور اس نے وہ جو سیکیورٹی پکٹس ہٹائی تھیں کسی مخصوص جگہ کا وہ ذکر کرتے ہیں، اس کو بھی نہیں ہٹایا، اس کو ہٹایا گیا اور پھر اس کے بعد یہ قتل عام ہوا. تو یہ بیسیکلی یہ لیپس تھا یا اندرونی سازش تھی، اور یہی آج جو بات ہے وہ عدالت کے اندر سنی گئی. عدالت نے آج جب احکامات فرمائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو اتنے بجے سو کے نہیں اٹھتے، اور پھر ان کے بعد وہ پورا ان کا پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد وہ پھر عوام کو دیدار دیتے ہیں یا کسی پبلک ایکٹیویٹی میں آتے ہیں. لیکن انہوں نے ہم جیسے تمام جو بدگمان لوگ ہیں ان کو غلط ثابت کیا اور وہ ایکٹیولی عدالت کے اندر تشریف لائے. اور انہوں نے کیا آنا تھا، ان سے پہلے ان کا ایک ہرکارہ جو ہے جناب شیخ رشید صاحب، آج کل جن کی کابینہ میں کافی زیادہ ادھر ادھر بجتی ہوتی پھر رہی ہے، وہ جو بات کہتے ہیں کابینہ کا کوئی نہ کوئی دوسرا وزیر آ کے اس کو ڈینائی کر دیتا ہے، وہ پہلے آ گئے. اب یہ تو ہمیں پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہی بتا سکیں گے کہ عدالت کے احکامات کی بریکنگ نیوز میڈیا پہ چلنے کے بعد سے لے کے اگر وہ چلے ہوں، ظاہر پہلی خبر سنتے ہی وہ نکل پڑے ہوں، تو کیا وہ اتنے کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، منسٹر ہیں، پروٹوکول لگا ہوگا تو شاید اتنے وقت میں پہنچ گئے ہوں. یہ بدگمانی کا کیا ہے کہ مطلب کہ جو بدگمان ہے وہ کہتے ہیں جی ساری بات سب تو پہلے ہی پتہ سے. تو لہٰذا وہ وہاں سے چلتے ہوئے آئے اور میڈیا سے بھڑ گئے، اور میڈیا نے بھی ان کے ساتھ کچھ چھیڑ خانی کی، اور وہ کافی کو آدھا پونا گھنٹہ پہلے پہنچ گئے، جس سے اس کے بعد پھر جس طرح یکدم پروٹوکول لگے اور بم ڈسپوزل جو ہوتا ہے، بم ڈسپوزل جو ہوتا ہے، اس نے آ کے تلاشی ولاشی لی، تو وہ سارے انڈیکیٹر تھے کہ پرائم منسٹر تشریف لا رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے عدالت کے روسٹرم پہ کھڑے ہو کے عدالت کو بتایا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ شدید کوششیں کی ہیں. یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ سانیہ جن دنوں یہ سانیہ ہوا ہے ان دنوں وہ اپنی دوسری بیگم ریحام خان کے ساتھ جو فوٹو شوٹ تھا وہ کروا رہے تھے، اور انہوں نے وہ جاری کرنا ضروری سمجھا اس سانے کے تقریباً کچھ ہی دنوں کے بعد، اور جس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ اگر ماما تصویراں بعد بھی جاری ہو سکتی ہیں سن، لیکن اس وقت قوم ایک سوگ کے ماحول میں تھی. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی دوسری شادی جو تھی اس موقع کے اوپر پبلک کرنا ضروری خیال کیا. تو تاہم انہوں نے یہ بتایا کہ جناب وہ وہاں پہ گئے، ان کی حکومت تھی کے پی کے میں، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ چونکہ وہ لوگ جو تھے وہ اس وقت حالت صدمہ میں تھے تو وہ ان سے فردن تو نہیں مل سکے، لیکن ہم نے جناب پیسے دیے تھے ان کو. تو اس کے اوپر عدالت پھر جو تھی وہ یہ حکومت کی جو ہے وہ پسندیدہ عدالت ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں قاضی فائز عیسیٰ نے جو صحافیوں کے حوالے سے، کیونکہ جب مجھے بھی ایف آئی اے اٹھا کے لے گئی تو مجھے کہا تمہارے خلاف ثاقب نثار درخواست گزار ہے. میں نے کہا یہ درخواست دکھاؤ، درخواست نہیں دکھائی انہوں نے، لیکن کہا کہ تیرے خلاف ثاقب نثار جو ہے، ثاقب نثار ہی کہنا چاہیے، بڑا بزت ہوتا پھر آج کل لاہور میں، ثاقب نثار آپ کے خلاف مدعی ہے. یہ ایف آئی اے کا ٹپیکل طریقہ واردات ہے، کیونکہ منارٹی مائنڈ سیٹ وہاں پہ مسلط کیا گیا ہے نا. تو وہ پھر آپ کو اس طرح کے بڑے بڑے بتاتے ہیں کہ آپ کے خلاف مدعی ہیں. یہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک لکھ کے ایف آئی آر رکھی ہوئی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جناب اس ملک کا جو پاک فوج ہے وہ بھی آپ کے جو ٹویٹس ہیں ان سے تنگ ہے. جن بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو لے جایا گیا ہے، ہمارے دوست جو عمران شفقت اور جو محترم عامر میر صاحب جو تاریخ بھگت کے آئے ہیں، ان کو بھی جاتے ہی یہی بتایا گیا. انہوں نے کہا پہلے تے عدلیہ کڈو نا، کیڑا جج ہے ساڈے خلاف، اور وہ جرنیل کڈو جنہیں ساڈے خلاف تانوں شکایت لائی ہے، پھر اپنی پہ گئی. ٹھیک ہے، تو ایک فارمیٹ انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے،
اور ایف آئی اے والوں سے جب آپ اکیلے میں ملتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو ساڈا فارمیٹ نہیں ہے یہ انہوں دا فارمیٹ, ٹھیک ہے, وہ بتاتے ہیں بھائی کیا کریں اب ہماری نوکری کا معاملہ. یہ ایف آئی اے والے بھی آپ کو جب اکیلے میں, پھر آپ کو زیادہ اکیلے میں ملنا ہوتا ہے, آپ ان کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا نہیں پایا, کوئی خفیہ نہیں, پہلے یہ ریکارڈ تے لے آؤ عمران شفقت اور عامر میر جو ہے. خیر یہ ان کا ایک ٹپیکل طریقہ کار ہے. لیکن ہم واپس آتے ہیں اس موضوع کی طرف, اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا اور اب بھی جو ہے وہ عدالت کے ساتھ ان کا بڑا لمبا چوڑا ڈائلاگ ہوا, اور اس کے اندر انہیں کہا گیا کہ جی آپ پرائم منسٹر ہیں, اب یہاں پہ کن کے خلاف مقدمہ درج کرنا ہے. راحیل شریف کے خلاف جو پچھلا آرڈر کے احکامات, کورٹ کے احکامات ہیں, جنرل ظہیر الاسلام کے خلاف, اور جناب پرویز خٹک کے خلاف, اور نثار علی خان کے خلاف. ظاہر ہے ان کے فوج کے ساتھ جو قربتیں ہیں, بھائی صاحب بٹے, یہ ہاں, اور یہ سارے تو وہ ہیں, مطلب اسی طرح کے کریکٹر ہیں جو جسٹس فائز, قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ایک آدھ کریکٹر کو رگڑنے کی بات کر رہے تھے, اتنے تو پوری لائن لگی ہوئی ہے. اور یہ نام شامل کروائے گئے ہیں جو بچوں کے لواحقین ہیں ان کے اصرار کے اوپر کہ جی یہ ذمہ دار ہیں سیکیورٹی لیبس کے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ گن دوں, اس کے اندر راحیل شریف صاحب کا نام ہے, اور راحیل شریف صاحب کے حوالے سے ایک جو والد وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ایک جو مظلوم تھا جس کے 2 بیٹے شہید ہوئے تھے, اس نے خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے ہوئے راحیل شریف کا گریبان پکڑ کے کہا تھا کہ تم میرے بچوں کے قاتل ہو. ٹھیک ہے, اب یہ انٹرویو ہے ان کا, وہ سن لیجئے جا کے. تو راحیل شریف نے ان کو وہاں پہ گرفتار کروا دیا تھا. جب ان کی عدالت میں پیشی ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کیا جرم کیا, تو انہوں نے کہا میں نے یہ جرم کیا ہے, جس پہ انہیں رہا کر دیا گیا اور پاکستان ڈپورٹ کر دیا گیا ان والد کو. تو خیر یہ انٹرویو وہاں پہ بھی آ گیا. راحیل شریف صاحب ہیں جی. اس کے بعد جنرل ظہیر الاسلام صاحب ہیں, یہ وہی صاحب ہیں جن کا نام حامد میر کے اوپر حملے کے حوالے سے بہت گونجا تھا عالمی سطح کے اوپر. اس کے بعد جناب تیسرے کون ہیں جی, پرویز خٹک صاحب ہیں. پرویز خٹک صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے, وہ پکٹ ہٹوانے کے حوالے سے, ٹھیک ہے, وہ سیکیورٹی چیک پوسٹ جو ہوتی ہے وہ انہوں نے ہٹوائی تھی ایک. اور ظاہر ہے کہ وہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے, بھلے وہ لیوی کی ہو, بھلے وہ رینجرز کی ہو, وہ آتی تو صوبائی حکومت کے تحت ہے نا. اور چوتھا جو تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, نثار علی خان صاحب, تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا. یہ جو 4-5 نام ہیں یہ تو کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں, یہاں سے ایک اور بھی مختلف کونوٹیشن ڈرا ہوتی ہیں. باقی جو عدالتی ڈیٹیل ہے وہ تو عدالت کے رپورٹر ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. عبدالقیوم صدیقی صاحب کا ولاگ سن لیجئے گا, آج شام کو سننے والا ہوگا, مزیدار ہوگا. لیکن اس میں جو کونوٹیشن آتی ہے کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ حکم دیں میں اس حکم پہ عمل درآمد کر دوں گا, اور عدالت کہہ رہی تھی کہ ہم کیوں حکم دیں, ہمارا جو پہلے کا آرڈر ہے اس کے مطابق آپ ایکٹ کر دو, جو کہ ہم نے پہلے دے رکھا ہے اور جو کہ آپ تک پہنچ بھی گیا ہے. تو وہ وہاں پہ یہ بھی انکشاف ہوا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے جا کے جی ان کو مجھے بریف نہیں کیا, لیکن وہ اخلاقی ذمہ داری, انہوں نے کہا اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو رپورٹ کے اندر اخلاقی ذمہ داری ہے, ہم نے لواحقین کے کہنے کے اوپر ان کے نام ڈالے ہیں, تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے تم نے, یعنی کہ پرچہ ورچہ درج کیا ہے کہ نہیں کیا. تو یہ وہ ہے جی, مجرموں جو بھی ذمہ داران ہوتے ہیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ان کے نام تو گونجیں گے. اس کے اوپر مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب منیر ملک صاحب جو تھے, جو کہ کیئر ٹیکر کے اندر اٹارنی جنرل لگے تھے وفاقی حکومت کے, جب نواز شریف کی حکومت آ گئی تو وہی کنٹینیو کر رہے تھے. تو منیر ملک صاحب ایک دن ہانپتے کانپتے جو تھے, پسینے میں شرابور, وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے اور انہوں نے جا کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد سے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر سے ملنا ہے. تو انہیں کہا گیا کہ جی آپ کام بتائیں. انہوں نے کہا جی کام تو میں پرائم منسٹر کو ہی بتاؤں گا. تو انہوں نے جب پرائم منسٹر سے ملاقات ان کی ارینج کروائی گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب افتخار چودھری صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کریں گے. تو اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, پی ایم ایل این کی جتنی بھی اویلیبل قیادت ہے پنڈی اور اسلام آباد کے اندر ان کو بلا لیں. تو وہ آدھے پونے گھنٹے میں وہ بھی اکٹھے ہو گئے. تو ان سے جب پوچھا گیا تو سب سے زیادہ جو کارروائی کرنے کے حامی تھے وہ ہمارے ذرائع کے بقول
وہ نثار علی خان صاحب تھے، کیونکہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ کارروائی کرنے کا اندیا نہیں دیتے تو وہ افتخار چودھری کل پرائم منسٹر کو طلب کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہے۔ وہ پھر آرٹیکل 6 کا مقدمہ عدالت کے احکامات کے اوپر فائل ہوا، اور عدالت کے احکامات جو تھے ان کے نتیجے کے اندر جو تھا، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب پہ جو کچھ بیتی وہ تاریخ کا حصہ ہے، مجھے دہرانے کا کوئی یارہ بھی نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ مقدمہ درج کروا کے اور افتخار چودھری صاحب بلٹ پروف گاڑیوں کے جلو میں آرام سے پتلی گلی سے نکل گئے۔ تو جاتا یہاں پہ چونکہ عدالتی رپورٹنگ بھی کر رکھی ہے، تو ہمارے ہاں جرنلسٹوں میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ جاتا ہوا چیف جسٹس بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ تو کیا افتخار چودھری کی تاریخ دہرائی جائے گی کہ یہاں پہ پھر کسی سے مقدمہ درج کروایا جائے گا؟ عمران خان اس حوالے سے بہت عقل مند نکلے، وہ طرح دے کے نکل گئے، لیکن جس طرح ارینجمنٹ ہوئے تھے اور جس طرح عمران خان پوری اس کے ساتھ پفنگ شفنگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، یہ بات کسی اور چیز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جناب شاید یہ سارا کچھ مطلب میں دہرانا نہیں، الفاظ کہنا نہیں چاہ رہا ہے، وہیں کسی جج صاحب نے غصہ چڑھ گیا تو مطلب کہ انہوں نے کہنا میرے گھر میں سے گولی برآمد ہو گئی ہے تو اس نے حملہ کیا ہے، تو میں سر اس طرح کی یاد ہے نا آپ کو، ایک وہ بینچ کا حصہ ہے نا جی، ان کے گھر پہ حملہ ہوا تھا، ایک گولی کا ایک ہول برآمد ہو گیا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں چلیا۔ وہ سارے جو دوست جرنلسٹ جنہوں نے اس کے اوپر کھاپ ڈالی تھی، یہ وہی دوست ہیں جنہوں نے جاتی عمرہ کے اندر نا اطلاع دی تھی، یہ وہی دوستوں نے پھر کھاپ ڈالی، اسی دوست نے انکشاف کیا تھا کہ جو قتلانہ ہوا ہے وہ گولی کا کھول ایک ملا تھا جی، وہ بہرحال تو وہ اس لیے میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا اس کے اوپر، تھوڑے کو بہت سمجھیں، خط کو تار سمجھیں۔ کیا یہ اس کا جواب تو نہیں ہے، کیونکہ عدالت نے جو آبزرویشنز دی ہیں کہ آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، اب دہشت گردوں سے مذاکرات تو دو حوالے سے ہوئے ہیں، ایک ٹی ایل پی کے حوالے سے اور دوسرا طالبان کے حوالے سے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ لبیک والوں کے سے بھی، اور یہ پتہ نہیں عدالت کا کس کی طرف اشارہ تھا، جس کی طرف بھی اشارہ تھا وہ بہرحال حکومت کا کام تو نہیں تھا نا وہ مذاکرات، جس کا کام تھا، اور جو صاحب گزشتہ دنوں پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے اس کا کریڈٹ بھی کلیم کر رہے تھے، کیا عمران خان نے ان کو کہیں جواب تو نہیں دیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ گلاں خود بھی سوچ لیا کرو، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔